پھر مولا علی شیر خدا نے تسلسل رکھا، پھر آپ کے شہزادے امام حسین نے جو حضور کے کندھوں پر کھیلتے رہے، وہ کربلا کے میدان میں کوفیوں کی دعوت پر گئے۔ 18,000 اہل کوفہ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی، کہا کہ ہم نکلتے ہیں انقلاب کے لیے، جنگ لڑتے ہیں یزید کے خلاف، یزید کا تخت لڑتے ہیں، آپ کے ساتھ نکلیں گے۔ 18,000 نے بیعت کر لی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر۔ آپ نے بھیجا تھا کہ چیک کرو کہ یہ عوام نکلتے بھی ہیں یا نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط بھیجا کہ میرے بھائی حسین، یہ کزن تھے، سگے کزن تھے، بھائی حسین دیر نہ کرو، فوری پہنچو، اب تک 2 دنوں میں 18,000 آدمی میرے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں کہ میرے ساتھ نکلیں گے۔ مولا علی شیر خدا کی یہ شہزادے اور آقا علیہ السلام کے شہزادے پھر اس دعوت پہ نکلے۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، میرے بھائی آپ جانتے ہیں، وہ شہید ہو گئے۔ جب مارکا آیا، مارکا، تو پھر 18,000 بیعت کرنے والوں میں سے 4,000 رہ گئے، اور پھر اس کے بعد جب محاصرہ ہوا مسلم بن عقیل کا محاصرہ، اس میں سے صرف 70 رہ گئے۔ اور جب پھر حملہ آور ہوئے دشمن آپ پر، تو مڑ کے دیکھا تو پھر ایک شخص بھی نہ تھا۔ آپ نے خط بھیجا کہ کوفی بیعت کر کے پھر گئے، نہیں نکلے، حسین نہ آنا، مگر آپ کا خط اس وقت ملا جب امام حسین کربلا کے قریب پہنچ چکے تھے۔ آپ نے سر کٹوا دیے، شہادتوں سے نہیں گھبرائے، مصائب و آرام سے نہیں گھبرائے، مشکلات سے نہیں گھبرائے، یزید کے اور یزید کے طرز سلطنت کے سامنے جھکے نہیں، بکے نہیں، ڈرے نہیں، دبے نہیں۔ امام حسین نے خانوادہ کٹا دیا اور اپنے سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا لیے، دمشق کے بازار میں گئے، مگر یزید ان کے سر کاٹ کر بھی شکست خوردہ رہا، اور امام حسین نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے بھی فتح یاب رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ جد و جہد اس طرح زیر و بم کے ساتھ چلتی ہے، جیسے زمین کے نیچے چشمے چلتے ہیں۔ چشمہ کبھی اوپر آتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، نیچے جاتا ہے۔ جہاں زمین نرم آتی ہے اس وقت پانی چشمے بن کے پھوٹ پڑتا ہے۔ اہل حق اپنی جد و جہد کو قائم اور دائم رکھتے ہیں، جاری و ساری رکھتے ہیں۔ قتل انہیں جد و جہد سے روک نہیں سکتے، شہادتیں انہیں ڈرا نہیں سکتی، انہیں دمکا نہیں سکتی۔ ارے یہ تو عام قتل ہے، اگر سر بھی نیزے کی نوک پر چڑھ جائے تو اہل حق نہ ڈرتے ہیں نہ شکست خوردہ ہوتے ہیں، وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اور اہل حق کا سفر ہمیشہ قربانیوں کے ساتھ ہمیشہ جاری رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ خوشخبری ہو کہ ہم ان کی راہ پہ ہیں جن کے سر کٹے اور نیزوں پر قرآن بولنے لگے، اور دوسرے لوگ ان کی راہ پہ ہیں جو دمشق کے تخت پر یزید بن کر فتح کا جھوٹا شامیانہ بجاتے تھے۔ ہم یزید اور یزیدیت کے پیروکار نہیں، ہم حسین اور حسینیت کے پیروکار ہیں۔ حسین کو کبھی شکست نہیں ہوئی اور حسینیت کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ حسینیت ہمیشہ فتح یاب ہے۔ جو حسین کی راہ پہ چلنے والے اہل حق ہیں وہ ہمیشہ فتح یاب ہے، اور دشمن خائب و خاسر ہے۔ آپ کے حوصلے اگر قائم ہیں اور حق کی جد و جہد اگر جاری ہے اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ اپنی جنگ جاری رکھتے ہیں، خدا کے لیے، مصطفیٰ کے لیے، اور اس میں کوئی پریشانی، مایوسی، تذبذب اور شک و شبہ نہیں آتا، یقین پر قائم رہتے ہیں، تو یقین پر قائم رہنا آپ کی فتح یابی ہے۔ یاد رکھ لو، جو لوگ حق پر لڑے، حق پر مرے، حق پر رہے اور ان کا یقین متزلزل نہ ہوا،
ان کے دلوں میں شک نہ گیا اور استقامت کا پہاڑ رہے، وہ ہمیشہ فتح یاب تھے، فتح یاب ہیں، وہ فتح یاب ہوں گے۔ شکست کبھی ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ اور انشاءاللہ تعالی پھر اللہ پاک، میں انشاءاللہ آگے چونکہ ہر رات آپ کو سبجیکٹس دوں گا، اللہ پاک آپ کو دنیاوی فتح بھی آپ کا مقدر بنائے گا۔ یہ فتح صرف آخرت کی فتح نہیں ہے، یہ فتح صرف آخرت کی فتح نہیں ہے، اسی دنیا میں، اسی جد و جہد میں، اسی حق و باطل کی جنگ میں آپ سرخ روح ہوں گے، فتح یاب ہوں گے، آپ کا جھنڈا بلند ہوگا، حق سرخ روح ہوگا، اور ظلم کرنے والے اس طرح خس و خاشاک کی طرح مٹ جائیں گے جیسے یزید مٹ گیا، جیسے فرعون مٹ گیا، جیسے قارون مٹ گیا۔ حق کو کوئی جھکا نہیں سکتا، حق کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ مبارک ہو آپ کا کام اپنے یقین کو قائم رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط تر کرنا ہے۔ آج کی رات کا میسج یہ ہے کہ فتح ہوگی، فتح آپ کے قدم چومے گی، فتح کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی دنیا کے معرکہ میں فتح ہوگی، انقلاب آئے گا، پھر کہہ رہا ہوں انقلاب آئے گا، اور انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت انقلاب روک نہیں سکتی۔ انقلاب اہل حق کا مقدر ہے، وہ آگے رہے گا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے یقین کو مضبوط کرو، اپنے اندر ایمان کا باغ تازہ کرو، ایمان کا نور پیدا کرو، اپنے سجدوں پر، اپنے ماتھوں پر سجدوں کی لذت لاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑو، اور تمہارے جسم اندر اور باہر روحانی قوتیں اور روحانی پہاڑ بن جائیں۔ اپنے احوال کو بدلو، گنبد خضرا سے تعلق جوڑو، اور کیسے، کیوں اور کب تینوں لفظوں کی جڑ کاٹ دو۔ نہ کیسے، نہ کیوں، نہ کب، فقط ہو کے رہے گا، انقلاب آگے رہے گا، فتح آپ کے قدم چوم کے رہے گی، دشمن سرنگو ہوگا، باطل کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ جھنڈا حق کا اور انقلاب کا لہرائے گا۔ آپ یقین کی راستوں پر چلیں، فتح کی منزل آپ کے قدم چومے گی۔ آپ اگر یقین کے پیکر بن کے چلتے رہے، مایوسی سے نکل گئے اور کیوں، کب اور کیسے کو کاٹ ڈالا، یؤمنون بالغیب کی طاقت لے کر چلے، تو نہ کوئی پہلے آپ کا مقابلہ کر سکتا تھا، نہ کر سکا، نہ کوئی آئندہ کر سکے گا۔ اللہ کے فضل و کرم اور مدد و نصرت کا سایہ آپ کے سر پہ ہے۔ آپ کو حضور کے صحابہ اور اہل بیت والے ایمان کو اپنے اندر اس کی چمک پیدا کرنی، ایمان کی چمک، یقین کی چمک، تقویٰ کی چمک، استقامت کی چمک، پلٹ کر ایمان کی کیفیت کی طرف آؤ۔ سب چیزیں آپ کے پیچھے چلیں، سب چیزیں آپ کے پیچھے ہوگی، آپ رہنما اور رہبر ہوں گے۔ مشکلات کو مسکرا کے نبھا لو، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، یہ جھونکے ہوتے ہیں۔ جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، سردی آتی ہے تو نہیں رہتی، گرمی بھی آ جاتی، اور گرمی سخت آ جائے تو نہیں رہتی۔ جو آج جولائی میں ہے وہ اگست میں نہیں رہے گی، جو اگست میں ہوگی وہ ستمبر میں نہیں رہے گی۔ موسم بدلتے ہیں، یہ احوال اور مشکلات موسموں کی طرح آتی اور چلی جاتی ہیں، مگر مومن کی شان یہ ہے کہ یہ موسمی حالات اس کے یقین میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کے یقین میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتے۔ اور یقین میں یہ پختگی تب آتی ہے جب آپ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اور یقین اس طرح کامل رکھیں کہ شک کی گنجائش زندگی میں نہ رہے۔ اور جب یقین آ جائے تو مایوسی نکل جاتی ہے، مایوسی دشمن ہے، یقین آپ کا دوست ہے، یہی ایمان ہے۔ اللہ رب العزت مولا علی المرتضیٰ کی اس شہادت کی سنت، اہل بیت اطہار کی شہادت کی سنت، اہل حق کی شہادتوں کی سنت، اس کے اوپر ہمیں قائم کیا ہے، اور اللہ اس کی برکت عطا کرے اور استقامت کی دولت سے نوازے۔ استقامت اصل فتح انشاءاللہ تعالی، اور دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ استقامت وما علینا الا البلاغ۔